اسلام ہمیں اس بات کی پرمیشن دیتا ہے کہ ہم عورتیں اپنے ہیئرز کٹ کروا سکتی ہیں؟ جی ہاں، اسلام ہمیں اس بات کی پرمیشن دیتا ہے کہ ہم اپنے ہیئرز کو کٹ کروا سکتے ہیں اور اپنی من پسند کا ہیئر کٹ ڈیزائن بھی ہم لے سکتے ہیں۔ ایسا ضروری نہیں ہے کہ اگر عورتوں کے بال ڈیمیج ہو جائے یا پھر بہت زیادہ جھڑنے لگے تبھی عورتیں اپنے بال کٹوا سکتی ہیں۔ اسلام ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے بھی اپنے ہیئرز کٹوا سکتے ہیں، اپنی من پسند کی کٹنگ کروا سکتے ہیں، مگر عورتوں کا بال کٹوانا ایک اچھا عمل نہیں ہے۔ عورتیں اپنے بال کٹوا سکتی ہیں، مگر یہاں پر شرط صرف ایک ہی ہے، عورتیں اپنے بال ہمیشہ اس طرح سے کٹوائیں کہ کٹنے کے بعد بھی ان بالوں کی آپ آرام سے چوٹی بنا سکیں۔ اگر آپ نے اتنے زیادہ بال کٹوا لیے ہیں کہ ان بالوں کی چوٹی نہیں بن رہی ہے تو ایسا ہیئر کٹنگ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ بال کٹواتے وقت ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کے بال کٹنے کے بعد بھی آپ لڑکی دکھیں۔ آپ کے بال اتنے شارٹ نہیں ہونے چاہیے کہ آپ لڑکا دکھنے لگے۔ اور عورتوں کو ہیئر کٹنگ کرواتے وقت اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ وہ ایسا ہیئر کٹ لے کہ جس سے وہ ایک مومن عورت، مسلمان عورت لگے۔ آپ خواتین ایسا ہیئر کٹ بالکل بھی نہ لیں کہ آپ کافر عورتوں کی طرح دکھنے لگیں۔ خیر، آج کے وقت میں تو ہر چیز ہی سو کال ٹرینڈ بن جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ کافی سارے، یہ آپ اگر دیکھیں گے باہر فارینرز لوگ اس طرح کے ہیئر کٹ لیتے ہیں، آگے سے تو لمبی لمبی لٹیں ہوتی ہیں مگر پیچھے سے بالکل شارٹ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ بال اس طرح سے آگے لمبے ہوتے ہیں اور پیچھے بالکل شارٹ ہوتے ہیں۔ ہم مسلم عورتوں کو اس طرح کا ہیئر کٹ بالکل بھی نہیں لینا ہے تاکہ آپ اس طرح کا ہیئر کٹ لینے کے بعد ایک نمونہ لگے۔ مسلم عورتوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ کچھ اس طرح کا ہیئر کٹ لے کہ ہیئر کٹ لینے کے بعد وہ اور بھی خوبصورت لگیں، ان کے بال ہیلدی لگے اور بھی پیارے لگے۔ لڑکیوں کے بال کافی گھنے ہوتے ہیں اور کافی لمبے بھی ہوتے ہیں، اس لیے لڑکیاں جب اپنا ہیڈ واش کرتی ہیں تو ان کے بال جلدی سے سوکھتے نہیں ہیں، خاص کر ونٹر میں ان کے بال سوکھتے نہیں ہیں۔ اس کی وجہ سے کافی لوگ بیمار بھی پڑ جاتے ہیں، بولتے ہیں سر گیلا ہے، یا پھر ان کے بال اتنے زیادہ لمبے ہوتے ہیں کہ سلجھتے ہی نہیں ہیں، ان کو چوٹی بنانے میں بھی پریشانی ہوتی ہے۔ تو ایسے میں آپ اپنے بالوں کو تھوڑا نیچے سے ٹرم کر سکتے ہیں تاکہ سلجھانے میں آسانی ہو، باندھنے میں آسانی ہو۔ تو اس حد تک ہمیں اجازت ملی ہے۔ کافی بار ہم نے دیکھا ہے لڑکیاں دونوں سائڈ سے اپنے ہیئر کو شیو کر لیتی ہیں اور بیچ میں سے ایک لمبی سی لٹ چھوڑ دیتی ہیں۔ اس طرح کا ہیئر کٹ بھی کافروں کا ہوتا ہے، تو آپ عورتیں اس طرح کی ہیئر کٹ کو اوائڈ کریں، بالکل بھی نہ کروائیں۔ حدیث میں یہ بات صاف صاف کہی گئی ہے، عورتوں کو مردوں کی مشابہت اور مردوں کو عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے سے صاف صاف منع کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب جو مرد ہیں وہ اپنا لباس، اپنا ہیئر کٹ عورتوں کی طرح نہ کریں، اور جو عورتیں ہیں ان کا بھی پہناوا، ان کا ہیئر کٹ وہ مردوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے۔ لڑکیوں کا ایک الگ پہناوا ہونا چاہیے تاکہ لوگ انہیں دور سے ہی دیکھتے سمجھ جائے کہ ہاں یہ ایک عورت ہے۔ سیم ایسا ہی مردوں کا ہونا چاہیے، ان کے کپڑے، ان کا ہیئر کٹ، ان کی چال ڈھال ایسی ہونی چاہیے کہ دیکھتے ہی کوئی سمجھ جائے کہ ہاں یہ ایک مرد ہے۔ تو بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ امہت المومنین نے یعنی رسول اللہ کی وائف نے رسول اللہ کے انتقال کے بعد اپنے بالوں کو کٹوایا تھا اور چھوٹا بھی کروایا تھا۔ اس حدیث کو سننے کے بعد لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ عورتیں بال کٹوا سکتی ہیں، مگر یہاں پر بات سمجھنے کی ہے جو امت المومنین نے اپنے بال کٹوائے، جب رسول اللہ کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے اپنی زینت کو ختم کرنے کے لیے اپنے بالوں کو چھوٹا کروایا، مگر انہوں نے اپنے بالوں کو بہت زیادہ چھوٹا نہیں کروایا تھا، انہوں نے اپنے صرف
تھوڑے بال کٹوائے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اب جب ہمارے شوہر اس دنیا میں نہیں ہیں تو ہم اب اس زینت کو اختیار کر کے کیا کریں گے؟ مگر آج کل عورتیں اس بات کا غلط فائدہ اٹھاتی ہیں۔ وہ اس حدیث کو سن کر کہتی ہیں کہ عورتیں بال کٹوا سکتی ہیں، مگر یہاں پر آپ ایک بات سمجھ لیں، عورتوں کی زینت اللہ تعالیٰ نے اس کے لمبے بالوں میں رکھی ہے، اور آج کل کی عورتیں اپنے بالوں کو شارٹ کروا کر وہ سمجھتی ہیں کہ ہم نے زینت اختیار کر لی ہے، مگر جب اللہ نے آپ کی زینت آپ کے لمبے بالوں میں رکھی ہے تو آپ اس بات کو کیسے کہہ سکتی ہیں کہ آپ چھوٹے بالوں میں اور زیادہ خوبصورت لگ رہی ہیں؟ اللہ ہم سب مومن عورتوں کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔